بہت اچھا لگ رہا ہے آج کہ پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب کا ایک طویل ساتھ ہم لوگوں کا رہا ہے، اور ہر طرح سے کام کرنے کے لیے، اور جتنا مجھے ساتھ ہے اور قریب کا ساتھ آپ کا رہا ہے اکیڈمک اسٹاف کالج میں، اس سے پہلے ڈپارٹمنٹ کے سے بھی پہلے اگر ہم لوگ سوچنا چاہیں تو پروفیسر جمشید صاحب کی وجہ سے ہم لوگوں کا ایک بڑا حلقہ تھا ایڈمنسٹریشن کا، اس کی وجہ سے۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج اس جگہ پر جو سیما کی یاد میں یہ بنا ہوا ہے خیابان ادب، یہاں پر یہ پروگرام رکھا تو آپ کو کیسا لگا پروفیسر عبدالرحیم قدوائی کی کتاب کا؟ پہلے تو صغیر بھائی، میں آپ کو بھائی کہتی ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ اللہ نے مجھے ایسا بھائی دیا جس نے اپنی مرحومہ اہلیہ کے نام پہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور اس کی جتنی مثال لوگوں کو دی جائے کہ وہ اس طرح سے مزید اپنی خدمات انجام دیتے رہیں۔ یہ صرف آپ نے سیما آپا مرحومہ کی یاد میں نہیں، بلکہ آپ نے اردو ادب کی ایک بہت دیرینہ خدمت انجام دی ہے۔ تو اب جو یہ میرا آج یہاں پہلی دفعہ خیابان ادب میں آنا ہوا، بہت دنوں سے میں آنا چاہ رہی تھی، میں معذرت چاہتی ہوں، بس مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکی۔ تو یہ کچھ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے نزدیک بہت ہی معزز اور بہت ہی معتبر جو پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب ہیں، ان کے سوانے پہ اور ان کے کارناموں پہ، ان کی خدمات پہ آج اس کتاب کا یہاں اجرا ہوا ہے، اور اس پہ میرا بھی ایک مضمون ہے۔ میں نے اس مضمون کا عنوان دیا ہے وہ جو میر ہے سر کارواں، کیونکہ قدوئی صاحب کی جو شخصیت ہے اس میں صرف علمیت ہی نہیں ہے، اس میں صرف ادب ہی نہیں ہے، اس میں صرف قرآنیات اور اسلامیات ہی نہیں ہے، وہ ایک ہم جہت شخصیت ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ خود کو فروغ اور خود کو پروان چڑھانا، بلکہ ایوری ون ہوز اراؤنڈ ہم کین تھرائیو، یہ ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ان کا لمبا طویل سفر رہا، اس سال 1 مہینے بعد ان کی عمر 70 سال میں 1 سال کم رہ جائے گی۔ تو قدوئی صاحب نے ادارہ سازی بھی کی ہے، اداروں کی سربراہی بھی کی ہے، اور انہوں نے شخصیت سازی بھی کی ہے۔ تو جب آپ کے اندر اتنی لگن ہوتی ہے اور آپ کا ویژن اتنا عظیم ہوتا ہے، تو پھر صرف آپ انہوں نے لکھا ہے، ظاہر ہے بہت لکھا ہے، انہوں نے علم کی بےحد خدمت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ان کا ایک کارواں ہے، اور اس کارواں کا نام ہے عبدالرحیم قدوائی کارواں۔ جیسے انگریزی میں ایک مقولہ ہے نا کہ the man is an institution in himself، وہ اپنے آپ میں ہی ایک مکمل ادارہ ہے۔ اور اس سرکل میں جب سے میں شامل ہوئی ہوں، کوئی 1.5 دہائیاں ہوئی، مجھے لگتا ہے میری اپنی شخصیت میں 4 چاند لگ گئے ہیں۔ تو پارس پتھر، اور یہ جملہ بھی میں قدوئی صاحب سے ہی ادھار لے رہی ہوں، کہ پارس پتھر کا کام کرتے ہیں وہ جس کے اوپر بھی ہاتھ رکھ دیتے۔ اور صغیر بھائی، میں آپ کو اور اپنے آپ کو مبارکباد دوں کہ قدوئی صاحب ہر کسی پہ ہاتھ نہیں رکھتے۔ جی بالکل۔ اگر ہمارا آپ کا ان کا طویل ساتھ رہا ہے تو یقیناً انہوں نے آپ میں، اور یہ تمام لوگ جو آج یہاں موجود تھے، اشرف صاحب تھے، ضیاء الرحمن صاحب تھے، اسد فیصل فاروقی بھی ان کے ساتھ مرتب تھے، کچھ نہ کچھ دیکھا ہے قدوئی صاحب نے ان میں، ورنہ وہ وقت برباد نہیں کرتے ہیں۔ وقت کی قدر کرنا، اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کی قدر کرنا، اور انسان کی قدر کرنا۔ ایک بڑا اچھا شعر ہے، بر طرز گردوں مقام آدم است، اور اصل تہذیب احترام آدم است۔ تو قدوئی صاحب آج جس مرتبے پہ، جس مقام پہ پہنچے ہیں، کوئی لاکھوں لوگ اس شہر میں رہ رہے ہوں گے، لیکن چند ایک ہی ہیں جن کے اوپر اس طرح سے یکے بعد دیگرے مضامین کا مجموعہ آیا ہی جا رہا ہے، ان کے اوپر خاکے، ان کے اوپر مضامین۔ میں نے بھی جب ان کی 60ویں سالگرہ تھی تو انگریزی میں برجنگ دا ڈیوائیڈ کے نام سے ایک، اس کو انگریزی میں فیسکرف کہا جاتا ہے، وہ نکالا تھا۔ اس کے بعد سے فاروق ارگلی ہیں، حارث منصور ہیں، تمام ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر، اور آج یہ ایک نیا اس میں اضافہ ہوا جو کہ اسد فیصل فاروقی نے کیا۔ تو ایسے کم ہی لوگ ہوں گے جن کو ان کے چاہنے والے اس قدر خراج عقیدت پیش کرتے ہوں۔ تو قدوئی صاحب نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے
کہ لوگ ان سے محبت کریں, لوگ ان کے کارواں میں شامل ہوں, ان کا کارواں آگے بڑھے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ بھی اپنے ذہنی طور پہ, اپنے شخصی طور پہ, انفرادی طور پہ آگے بڑھے, ان کی خود کی بھی ترقی ہو. یہ ایک حسین امتزاج, جیسے ان کے اندر انگریزی اور اردو کا ایک حسین امتزاج ہے, ویسے ان کے اندر ایک یہ حسین امتزاج ہے کہ وہ جتنی محنت خود پہ کرتے ہیں اتنے ہی راہ روشن وہ اپنے ساتھ کے لوگوں کی کرتے ہیں. مجھے اللہ نے اس کا بہت فیض دیا ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی. میرے والدین کی یقیناً کوئی نہ کوئی نیکیاں رہی ہوں گی, ان کی دعائیں رہی ہوں گی, جو مجھے لگی کہ مجھے قدوی صاحب کی مینٹورشپ حاصل ہوئی. آپ فورن کی کسی یونیورسٹی میں جائیں, ریفرنسز میٹر اے لاٹ, mentor matters a lot, sponsor matters a lot. I feel fortunate that Professor Abdul Rahim Qidwai is my mentor and is my sponsor, and I congratulate Professor Saghir Ibrahim Saab that he has brought all this to the public through this book and through Khayabane Adab. بہت اچھا فیضل صاحب. آپ خود ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کا پورا علمی خانوادہ, جن کو ہم سمجھتے ہیں مذہبی اعتبار سے, رائٹنگ کے اعتبار سے, فارسی اور اردو اور انگریزی کے اعتبار سے, اور آپ خود اس میں کمبینیشن مل جاتا ہے سائنس کے اعتبار سے. تو اور خود آپ ڈائریکٹر کی حیثیت سے, اکیڈمک اسٹاف کالج کی ڈائریکٹر کی حیثیت سے, اور پھر میں جانتا ہوں, میں خود آپ کے ساتھ اس لحاظ سے رہتا ہوں, اچھا لگتا ہے اپنے کو منسلک کرتے ہوئے کہ آپ لوگ فلاحی کام میں بہت ہیں. تو یہ اس طرح سے کہ غریبوں کو کس طرح سے تعلیم دلائی جائے, ان کی تربیت ہو, لڑکیوں کو کیسے یعنی چھوٹی سی جگہ سے اٹھا کر ان کی تعلیم و تربیت سے لے کے لندن تک تعلیم و تربیت کے لیے پہنچانا اور تمام چیزیں مہیا کرانا, اس میں آپ کا تعاون کیا رہتا ہے اور قدوائی صاحب کا؟ کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ ڈاکٹر فائزہ عباسی یا عبدالرحیم قدوائی ہیں, اور سب کچھ آپ کر دیتی ہیں. کیسے کر دیتے ہیں؟ بہت آپ نے, یہ آپ کی باریک بینی ہے, میں کہوں گی صغیر بھائی, کہ آپ نے اس چیز کو دیکھا اور آپ نے اس چیز کو آج یہاں بیان کیا. ہم اس میں کبھی وی نیور رن آفٹر پاپولیرٹی. جب بھی ہم کوئی فلاحی کام کرتے ہیں, وہ ہماری اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری ساری محنت یا اس میں جو بھی ہمارا صرفہ ہے وہ بس جو بینیفیشریز ہیں ان تک پہنچ جائے. اور ہم کبھی نہیں پریس ریلیز نکالتے, ہم کبھی نہیں چیک دیتے ہوئے فوٹو کھنچواتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے. تو آج ہم یقیناً, میں نے اس کتاب میں بھی جو میرا باب ہے, جو میر ہے سر کارواں, اس میں جن اداروں میں اور جو خدمات قدوی صاحب کی رہی ہیں جو میری نظر سے گزری ان کا ذکر کیا ہے, جس میں کہ آپ نے جیسا کہا کہ اکیڈمک اسٹاف کالج ہے, اس میں شعبہ انگریزی بھی ہے, اس میں ہمارا مرکز برائے قرآنیات اور قرآنی علم قرآنی بھی ہے, اور اس میں ہمارا سلطان جہاں کوچنگ سینٹر بھی ہے. دیکھیے, ہم زندگی میں اگر کچھ چیزیں اپنے لیے کر رہے ہیں, ہماری ملازمت ہے ہم اپنے لیے کر رہے ہیں, تو پھر ہم پہ فرض بنتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو پھر ہم کچھ ان لوگوں کے لیے بھی کریں جو کسی وجہ سے اللہ کے جو برکتیں ہیں ان سے محروم رہ گئے ہیں. تو ہمارے قدوی صاحب سلطان جہاں کوچنگ سینٹر میں مختلف ایسے پروگرامز چلاتے رہتے ہیں جس میں ہم غریب بچوں کو اسکالرشپ بھی دیتے ہیں, جس میں ہم غریب بچوں کا ایک بہت سستا افورڈیبل اسکول چلاتے ہیں, جس میں یونیورسٹی کے بہت سارے طلبہ و طالبات کو بھی اسکالرشپ ملتی رہتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر سے کہوں گی میں یہی کہ بہت افورڈیبل کوچنگ بھی میڈیکل, انجینئرنگ, MBA, MCA سب کی چلتی ہے. کچھ دنوں پہلے ہم نے 100% چیریٹیبل 2 وہاں پہ ادارے شروع کیے. ایک جیسا آپ نے ذکر کیا کہ جس میں لڑکیوں کی تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے اور لڑکیوں کے ہنر کا اہتمام ہوتا ہے, اور دوسرا صغیر بھائی میری اور آپ کی یہ قسمت رہی کہ ہمارے شریک حیات ہمیں بیچ راہ میں چھوڑ گئے. تو جس طرح سے سیما آپا کی یاد کو آپ نے یہاں زندہ کیا ہے خیابان ادب میں نے چاہا اور ہمارے گھر والوں نے چاہا کہ پروفیسر جمشید صدیقی جو میرے شوہر تھے, ان کے سرطان کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بہت کم عمر میں 53 سال بھی ان کی عمر نہیں تھی, ان کا انتقال ہوا. تو ہم نے سلطان جہاں کوچنگ سینٹر میں ان کے نام پہ پروفیسر جمشید صدیقی IT سینٹر فار کمیونٹی ڈیولپمنٹ, تو دینی مدارس کے طلبہ کی مفت کمپیوٹر اور انگلش کی تعلیم کا ہم وہاں اہتمام کرتے ہیں.
تو میں پھر کہوں گی کہ یہ خواب ہی رہ جاتا، تشنہ تعبیر رہتا، اگر اس خواب کی تعبیر کے لیے ہم اور قدوہ صاحب ہاتھ نہ ملاتے۔ بالکل انگریزی کا پھر ایک مقولہ ہے، یہاں دہراؤں گی کہ وی آر آل بورن ود ون سیٹ آف ونگس، ایک پنکھ لے کے ہم پیدا ہوتے ہیں۔ وی کین فلائی اونلی وین وی پیئر ود somebody، تو اڑنے کے لیے دو پنکھ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی ہی یہ تخلیق کائنات رہی ہے کہ سب کو صرف ایک پنکھ اللہ دے کے پیدا کرتا ہے۔ اڑنا ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ جوڑی بنانی پڑتی ہے۔ تو اس کار خیر میں ہم لوگوں نے صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے اپنی کچھ کوششیں مرکوز کی، اور الحمدللہ چونکہ ایک جذبہ صادق کے ساتھ ہم نے یہ شروعات کی، کم ہی وقت میں اس میں کافی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ میں پھر کہوں گی کہ جو لوگ اس میں اپنے عطیات سے ہمیں نوازتے ہیں اور جو ہم مکمل طور پہ ان غربا اور مساکین تک پہنچاتے ہیں، وہ لوگ صرف قدوہ صاحب کی شخصیت پہ یا کچھ جو مجھے جانتے ہیں، جنہیں مجھ پہ اعتبار ہے کہ اگر ان کے ذریعے سے کوئی غربا و مساکین میں فلاح و بہبود کا کام ہوگا تو وہ صحیح جگہ پہنچے گا، اس بھروسے کے تحت وہ لوگ ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ بالکل تو یہ بھروسہ قائم کرنا، اس میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ یہ ایک سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، شفاف، اس پہ ایک چھوٹا کالا تل بھی ہو تو پھر وہ پورے کاغذ کی شفافیت بھی نظر آتی ہے، پھر اس کاغذ پہ وہ چھوٹا کالا تل ہی نظر آتا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں بڑے خوف خدا کے ساتھ، بڑے خوف خدا کے ساتھ، اور یہ ایک چیز ہے جو میں نے قدوہ صاحب سے سیکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی اچھا کام انسان تبھی کرے گا جب اسے خوف خدا ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل۔ تو ہم یہ کارواں ہے جو کہ چل رہا ہے سلطان جہاں میں، اور میں اس میں یہ بھی کہوں گی صغیر بھائی، آپ بھی بیگم سلطان جہاں پہ ایک سیمینار کروا چکے ہیں، جی جی جی، سیما آپا کی مرتبہ ایک کتاب بھی بیگم بالکل، سلطان جہاں جی، پہ جی، ہے، وہ بھی ایک نہایت عظیم ہستی، ایک بالکل خاتون ہوا کرتی تھیں۔ آئی مسٹ سے شی واز مچ اہیڈ آف ہر ٹائم۔ جس طرح کے کام انہوں نے کیا لڑکیوں میں، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے، اور جس طرح کے عطیے ان کی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں، آپ وحیدیہ ہاسٹل، سلطانیہ ہاسٹل، ہاں، سب سلطان جہاں منزل، تمام آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کچھ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں رہنمائی اور ایک نیکی کی برکت اس خاتون کی بھی ہے کہ اس کے نام پہ یہ پورا ادارہ چل رہا ہے، اور وہی اغراض و مقاصد ہمارے ہیں جو سلطان جہاں بیگم کے ہوا کرتے تھے کہ تقوی و پاک دامنی کے ساتھ، حیا کے ساتھ جائز پیشوں میں عورتیں آئیں اور بالکل خود مختاری حاصل کریں۔ انہیں قرآن نہیں روکتا، انہیں دین نہیں روکتا، ہاں انہیں جس چیز سے روکتا ہے وہ قطعی نہ کرے۔ تو بس ہماری یہی کوشش ہوتی ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں جیسے آپ اور تمام اور لوگ جو ہمارے محسن ہیں، ہمارے ملنے والے رشتہ دار، ان سب کا شکریہ، اور ان سب کے لیے اللہ سے بہت بہت نیک دعائیں، اللہ کی نیکی اور اللہ کے فضل کی بہت ساری دعائیں کہ اللہ یہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، اللہ انہیں اس کا اجر دے گا۔ بے شک، بے شک۔